ناظرین، ہماری آج کی مہمان ڈائریکٹر جنرل پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر ڈاکٹر سغرا صدف ہے، جو پنجابی زبان کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کیا کہا، آپ بھی جانیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ کا تعلق جیسے پتہ چلا گجرات سے ہے، تو اگر آپ نظر پیچھے دوڑائیں تو گجرات سے لاہور تک کا سفر کیا چیزیں نظر آتی ہیں؟ میرے خیال ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ طے ہوتی ہے خدا کی طرف سے، قدرت کی طرف سے۔ ہماری کافی چیزیں جس کو ہم مقدر بھی کہتے ہیں، قسمت بھی کہتے ہیں، تو وہ سمت طے کر دی جاتی ہے۔ باقی اختیار انسان کے پاس ہے کہ اس نے اس طرف کس طرح سفر کرنا ہے۔ تو میری جو تعلیم ہے بنیادی اولین وہ تو گاؤں سے ہے، اور جس طرح اس دور کے سارے لوگوں کی ہوتی تھی، ٹاٹ والے اسکول سے ہیں۔ اور ہمارے ہاں لڑکیوں کو پڑھانے کا اتنا رواج نہیں تھا، تو میرے والد صاحب جو خود مڈل تھے لیکن بہت ہی انٹلیکچوئل اور بہت دانش کے حوالے سے، روحانی حوالے سے وہ بہت بڑے انسان تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بیٹیاں اور بیٹوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اور مجھے انہوں نے پھر اسکول بھیجا، کالج بھیجا، اور گجرات سے میں نے BA کیا، اور میری تقریباً تمام تعلیم جو ہے وہ ڈسٹنکشن کے ساتھ ہے۔ میں نے یہاں ٹاپ کیا ہے، ٹاپ ہی کیا موسٹلی۔ اچھا میڈم، آپ نے بات کی والد صاحب کی کہ جی 8th کلاس انہوں نے پڑھی ہوئی تھی اور خاصی دانش رکھتے تھے، تو اس کا مطلب یہ تو یہ ہوا کہ جو وزڈم ہے وہ ڈگریوں سے نہیں آتا۔ اصل میں انسان کے اندر علم کا خزانہ رکھا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، جب پہلی وحی سے آپ بات کا آغاز کریں، یا انسان سے اور فرشتوں کو انسان کو جو فرشتوں پر ایک فوقیت دی گئی، وہ یہ تھی کہ انسان نے وہ علم پڑھ کر سنایا، نام پڑھ کر سنایا، جو فرشتے نہیں سنا سکے۔ اب یہاں پہ کوئی انسان کو بتایا نہیں گیا تھا، اس کے اندر چپ رکھی ہوئی ہے۔ ہم فلسفی میں اس کو کہتے ہیں انیٹ آئیڈیاز، یعنی وہمی تصورات۔ اور ہر چیز کے بارے میں جو کائنات کے اندر ہے، ایک کائنات ہمارے اندر بھی ہے، اور ساری کائنات کا علم اس چپ کے اندر ہے۔ اسی لیے اب دیکھیں، ہمارے صوفی اکثر کہتے ہیں پاف کیرا چاہتی ہوں، کہ اندر اپنے اندر آپ جھانک کے دیکھیں، اور جو علم آپ کے اندر ہے وہ باہر نہیں ہے۔ باہر بڑا محدود علم ہے، مشاہدہ بھی آپ کو اندر کی طرف ہی لے کر جاتا ہے۔ تو وہ جو علم ہے، میرے خیال ہے اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ جو بھی بندہ اپنی ایک اس کو کرتا ہے، اس کے اوپر توجہ فوکس کرتا ہے، وہ حاصل کرتا ہے۔ تو میرے والد صاحب اس دور کے بہت بڑے پڑھے لکھے انسان تھے، اس لیے کہ تب مڈل بھی بہت بڑی تعلیم تھی، اور ان کی لکھائی اور ساری، لیکن ان کا جو ویژن ہے وہ تو ظاہر خدا داد تھا، اور بہت ان کے اندر اللہ نے صلاحیتیں دی تھی۔ اسی طرح آپ صوفی شاعروں کو دیکھیں، اولیاء کو دیکھیں، تو یہ کتنی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں، لیکن آج ان پہ PhD ہو رہی ہیں، اور پوری دنیا میں ان کے تراجم ہو رہے ہیں۔ تو علم جو ہے یہ تو آپ کے اندر ہے، آپ نے بس اس کو کھوجنا ہے، اور پھر اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ اپنی جو چپ ہے، جو سم ہے آپ کے اندر، کمپیوٹر کا سسٹم ہے پورا، اس کو آپ نے ایکٹیویٹ کر دینا ہے۔ آپ ایک نام لیں گے، پورا مضمون آپ کے اندر ہوگا، آپ کے سامنے ہوگا۔ اچھا، گجرات کی ایک کنزرویٹو اس وقت میں کہوں گا سوسائٹی تھی، جب کا ذکر آپ کر رہی ہیں، آپ پڑھ رہی تھی ٹاٹ کا اسکول، اور لڑکیوں کے اوپر ڈیفینیٹلی مردوں سے زیادہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے اس وقت۔ آپ کو لگتا تھا کہ آپ اس طرح نکل کر اور پھر آج اگر جیسے بیٹھی ہوئی ہیں آپ یہاں تک پہنچ پائیں گے؟ ہاں، مجھے لگتا تھا، اس لیے کہ میں شروع سے ہی سوچتی تھی، اور کنزرویٹو ناٹ ان اے سینس کہ لوگ جو بڑے پردے شردے کرنے والے یا بڑے ایسے، وہ نہیں تھا بالکل۔ لڑکے لڑکیاں اکٹھے کھیلتے تھے، بڑے بھی، مطلب گاؤں میں تو ایک بالکل فیملی کی طرح ماحول ہوتا ہے نا سارے، لیکن لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج ہی نہیں تھا۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ عورت کو پڑھنا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، اس کی شادی ہو جانی ہے، اس نے بچے پالنے ہیں، تو کیا فائدہ ہے صحیح خواہ خواہ اس کو پڑھانے کا۔ تو جو بنیادی تعلیم ہے، جی قرآن پاک پڑھ لے اور یہ چیزیں وہ سارے کرے۔ تو میں نے جب ہوش سنبھالا، اور مجھے جب پرائمری اسکول میں داخل کرایا گیا، جو واحد لڑکیوں کا اسکول تھا وہاں پہ، تو میں نے شاید دوسری جماعت میں ہی یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ میں نے
یہ چیزیں کرنی جب مجھے پتہ بھی نہیں تھا چیزوں کا. اور میں کوئی چوتھی جماعت میں جب پڑھتی تھی تو میں نے شاعری کرنی شروع کر دی تھی. اچھا. اور مجھے شاعری کا مطلب اس وقت کوئی ایسا سینس نہیں، لیکن جو میں نے نظمیں دیکھیں وہاں پہ اپنی نصاب کی کتابوں میں، ہمارے گھر میں تو کوئی کتاب نہیں تھی، لیکن جو نصاب کی کتابوں میں نے نظمیں دیکھیں اس طرح میں نے کہا یہ میں بھی کر سکتی ہوں. اور چھٹی جماعت میں نے اپنے نام کے ساتھ صدف کا تخلص لگا لیا تھا. تب مجھے صدف کا مطلب نہیں پتا تھا. تو پورا نام آپ کا؟ میرا نام میرا تو گھر والوں نے تو نام سغرا بیگم رکھا تھا. اچھا. اور لیکن پھر میں نے اپنے نام کے ساتھ صدف کا تخلص جو ہے وہ چھٹی جماعت، یعنی چھٹی جماعت سے چل رہا ہے یہ نام آپ. اور دیکھیں ہر چیز میں خدا کی حکمت ہوتی ہے کہ صدف جو ہے وہ کتنا ذو معنی لفظ ہے کہ اس کے اندر ہیرا ہوتا ہے. اور مجھے پتا بھی نہیں تھا، میں نے تو ساؤنڈ کے حوالے سے کر لیا یا کسی کا نام سنا ہوگا، لیکن یہ کوئی چیز بھی بائی چانس نہیں ہوتی، قدرت کی طرف سے آپ بھی، کیونکہ نام کا آپ کی شخصیت پہ اثر ہونا ہوتا ہے، تو یہ قدرت کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں. پھر وسیلے بنتے گئے ایسے. پھر میں گجرات میں داخل جب انہوں آئی، میرے والد صاحب ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ مضمون سلیکٹ کرو جو آپ پڑھنا چاہتے ہو. مطلب انہوں نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کرو وہ کرو. میں نے پھر فلسفی، نفسیات اور لٹریچر کو چنا، یعنی اس دور میں. اور اسی طرح ایم اے میں بھی جب میں نے فلسفی میں کیا تو وہ بھی میں نے خود اس کا انتخاب کیا. اور وہ ہمیشہ کہتے تھے والد صاحب کہ اپنے جو آپ فیصلے خود کرو، آپ جو آپ کا من کہتا ہے وہ کام کرو. اور میں سمجھتی ہوں کہ لڑکیوں کے حوالے سے، لڑکوں کے حوالے سے بھی، اگر آپ ان کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام کرنے دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس نتائج بہت بہتر آتے ہیں. اب اگر میں ایک آرٹسٹ بننا چاہتی ہوں، میرے والد صاحب مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، میں چیر پھاڑ کو نہیں پسند کرتی، تو میں کبھی بھی کامیاب انسان نہیں بن سکتی تھی. تو میں سمجھتی ہوں کہ بائی چانس اس کو تو نہیں کہیں گے، فطرت کی طرف سے جو میرے اندر تھا کہ میں فلسفے سے، نفسیات سے، لٹریچر سے محبت کرنے والی تھی، تو مجھے اسی طرف خدا لے کر کہ آپ کو جو آپ چاہتی تھی وہ آپ کو ملا. اچھا، آپ نے ایم اے کہاں سے کیا؟ میں نے پنجاب یونیورسٹی فلسفی ڈپارٹمنٹ سے. ڈیفینیٹلی اس وقت آپ ہاسٹل میں آ کے ٹھہری کہ پھر فیملی ادھر آ گئی؟ ہاسٹل میں ٹھہرے تھے. اور میرے والد صاحب جب مجھے داخل کرانے آئے تھے، جب ہم یہاں آئے تو مختلف سبجیکٹس کا تھا، اردو کا، کہ جو میں نے بی اے میں پڑھی تھی چیزیں، کہ اس میں میں نے کہا نہیں، میری فلسفی جو پہلی پرائرٹی ہے کہ میں فلسفی میں کرنا چاہتی ہوں. اور ہم لوگ گئے، اور ہمارے گاؤں میں تب سڑک بھی نہیں تھی. ہم تقریباً 5-6 کلومیٹر پیدل چل کے قصبے میں جاتے تھے، وہاں سے پھر باس وغیرہ پہ بیٹھتے تھے. اور اپنی گاڑیاں رکھنے کا تو رواج ہی نہیں تھا، گھوڑیاں شوڑیاں اور اس طرح کا تھا، زمیندار گھرانے سے تعلق. تو پھر ہم پیدل ہی جاتے تھے، اور پیدل ہی 6 سال میں نے پڑھا ہے. جب میں چھٹی سے 5 سال 10ویں تک پڑھی ہوں تو پیدل چل کے ہم سب لوگ جاتے تھے. والد صاحب کا یہ حوصلہ ساتھ تھا کہ وہ کہتے تھے جرت سے جائیں، کوئی بندہ آپ کو تنگ کرے پتھر اٹھا کے اس کو ماریں اور میں دیکھ لوں گا. تو وہ جو جرت والد کی دی ہوئی ہے وہ ابھی بھی میرے ساتھ رہتی ہے. اور میں نے کبھی زندگی میں وہ خوف محسوس نہیں کیا کہ اگر آپ رائٹ ہیں. وہ کہتے تھے، ایک ان کی بات میں بلکہ کہتی ہوں آپ کو بھی اور سارے سننے والوں کو، وہ کہتے ہیں کہ انسان گلٹی تب ہوتا ہے جب وہ غلط ہوتا ہے. اگر آپ گلٹی نہیں ہیں تو آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قدرت آپ کا ساتھ دیتی ہے اور آپ کے لیے وسیلے بناتی ہے، آپ کے لیے راستے کھولتی ہے، آپ کی رکاوٹیں دور کرتی ہے. لیکن جب آپ گلٹی ہوتے ہیں تو پھر آپ خود ہی غلطیاں کرتے جاتے ہیں، آپ سے غلطیاں ہوتی جاتی ہیں کیونکہ آپ کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے. اگر ہم برائی کرتے ہیں، کوئی کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو بے شک ہم سیٹسفائیڈ نظر آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کچھ برا چل رہا ہوتا ہے. ہمیں کوئی ضمیر ہمارا کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا، ہمیں یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. تو وہ جو ایک اندر لڑائی ہوتی ہے نا، وہ باہر کے ہمارے معاملات کو خراب کرتی ہے. تو والد صاحب کی میں سمجھتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ابھی بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں. مطلب اب تو دنیا سے وہ رخصت ہو گئے، لیکن ان کی باتیں اور ان کی جرت، اور ایک لڑکی کے لیے اپنے باپ کا جو اعتماد ہے وہ اس کو آگے بڑھنے میں بہت. اس کا مطلب آپ کی کامیابی میں اگر کوئی مین میں سمجھوں کہ کریکٹر ہے یا جو کوئی مین آدمی ہے تو وہ آپ کے فادر ہیں. بالکل، وہ میری آئیڈیل ہیں، میرے مطلب ہے کہ روحانی استاد بھی ہیں، کیونکہ ان روحانیت کا ان کے ساتھ بھی بڑا تھا کہ ان کو بڑے سچے خواب آتے تھے، ان کو بیفور ٹائم چیزوں کو پتہ چل جاتا تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بھی جو مجھ پہ کرم ہے رب کا، وہ بھی میں نے ان سے کچھ چیزیں لی ہیں. اور میری والدہ کا یقیناً بہت ہے کہ انہوں نے مجھے گھر کے کام نہیں کروائے. جو گاؤں کی ایک فضا ہوتی ہے کہ سارے
میں تو کوئی کام نہیں کرتی تھی اور ظاہر پڑھتی تھی, اور اگر مجھے وہ اپنے کاموں میں لگا لیتی تو میں نہ پڑھ سکتی. ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, لیکن فیصلہ سازی تو یقیناً میرے والد کی ہے. دیگر بہن بھائی وہ کیا کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ جی سارے بھائی بہن سیٹ ہیں ماشاءاللہ, سب پڑھے لکھے ہیں. اور جب میں پڑھی تھی تو کوئی لڑکی شاید کالج نہیں گئی تھی, یونیورسٹی نہیں گئی تھی. اب تو ہر گھر کی ہر دوسری بچی یونیورسٹی گئی ہے. بہت ساری لڑکیاں ڈاکٹر بنی ہیں, وکیل بنی ہیں, اور ابھی بھی مجھے اس پورے علاقے میں بہت آئیڈیلائز کیا جاتا ہے. اور میں کوشش کرتی ہوں کہ کسی بھی بچی کو, کسی بچے کو بھی میری ضرورت ہو, میری رہنمائی کی, سبجیکٹ چوز کرنے میں, پرائیویٹ پڑھنے میں, کوئی بکس ان کو چاہیے ہو تو مجھے میسج کر دیتے ہیں, اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کروں. ہو سکتا ہے 500 کی کتاب 200 کی ہو, لیکن بعض اوقات گاؤں میں کوئی چیز نہیں ملتی جو پرائیویٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اس طرح. تو میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ ان کے لیے میں کچھ کر سکوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس پورے علاقے میں لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی سغرا صدف کی طرح بنے. تو میں نے اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ایک میرے جو والد صاحب نے ذمہ داری رکھی, میں نے ان کا شملہ بلند کیا. اور میں یہاں سے جب پڑھ کر گئی تو میں اپنے ساتھ کوئی کہانی لے کر نہیں گئی, اور میں نے ان کی عزت کا خیال کیا, جو کہ بیٹیوں کو کرنا بھی چاہیے. کیونکہ میں یہ سمجھتی تھی کہ اگر میرے ساتھ کوئی بھی کہانی جاتی ہے تو پھر کوئی دوسری لڑکی پڑھنے نہیں آئے گی. اچھا, گجرات کا ماحول جہاں آپ نے بھی بات کی کہ ایجوکیشن خواتین کا ایک ایشو بھی ہوتا ہے, تو پہلے سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شادی ہے تو پھر ایجوکیشن کی کیا ضرورت ہے. تو بہت ساری جو شعرا ہوتی ہیں ان حالات میں وہ شادی کا ہی سوچ رہی ہوتی ہیں, لیکن آپ جب بہت سارے لوگ شادی کا سوچتے ہیں, خواتین سوچتی ہیں, بچیاں سوچتی ہیں, آپ اس وقت ایجوکیشن کا سوچ رہی تھی, یعنی آپ صدف بن گئی. میں مشکل راستہ چھٹی جماعت میں مجھے پی ایچ ڈی کا نہیں پتا تھا کہ پی ایچ ڈی میں کیا پڑھتے ہیں. لیکن جب کوئی مجھے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو میں کہتی تھی میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے. اچھا, مجھے یہ پتا تھا کہ پی ایچ ڈی لاسٹ آخری یہ ہوتی ہے نا, ڈگری ہوتی ہے. تو میں کہتی تھی کہ میں نے یہ کرنی ہے, مطلب ہے کہ میں نے اپنا ایک سیٹ کیا ہوا تھا گول, اپنے ٹارگٹس. تو اسی طرح جب میں نے ایف اے کیا تو ظاہر آپ کو پتا ہے گاؤں میں وہ پھر ایف اے بھی جب لڑکی 16-17 سال کی ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ شادی کر دی جائے, تو رشتے آنے شروع ہو گئے تھے, اور پریشر بھی ہوتا ہے, کچھ اچھے رشتے بھی ہوتے ہیں باہر سے, بڑے کوئی امیر ہو کبیر اس طرح کے. تو میری جو والدہ کو پہ بھی ان کی فیملی کی طرف سے رشتے تھے, لیکن میرے والد صاحب نے کہا کہ میری بیٹی فیصلہ کرے گی, اگر اس نے پڑھنا ہے تو پڑھے, شادی کرنی شادی کرے. تو میں نے کہا نہیں, میں نے پڑھنا ہے, میں نے شادی نہیں کرنی ابھی, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد بی اے کے بعد پھر وہ پریشر, ایم اے کے بعد پھر وہ پریشر. لیکن میں نے کبھی بھی, مجھے میرے والدین نے اس حوالے سے پریشرائز نہیں کیا کہ آپ شادی کریں اور تعلیم منقطع کر دیں. پھر شادی اور کس کے ساتھ؟ پی ایچ ڈی. پھر میں نے جب ایم اے کے سال 2 بعد میں نے پی ایچ ڈی شروع کر لی تھی. شادی میری بظاہر میری پسند سے ہی تھی تقریباً. اس میں یہ ہے کہ پسند جو دوسرا فریق ہے اس نے مجھے پسند کیا تھا, اور میں نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے اب شادی تو کرنی ہے. اچھا, اس طرح شادی. تو بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میری ایک بیٹی ہے ماشاء اللہ. تو وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ جی او لیول میں ہے, کیونکہ آئی گاٹ میرڈ لٹل لیٹ, تو وہ او لیول میں ابھی. اور پورا میرا بچہ آرٹسٹ ہے, بیٹی میری بہت اچھی تصویریں بناتی ہے, بہت اچھی مطلب ہے کہ اس کی جو ہابیز ہیں, اور ایز اے ہیومن بہت اچھی ہے. کیونکہ میں نے یہ کوشش کی کہ اپنے بچوں کو ہم ایک کامیاب انسان بنانے کے ساتھ ایک اچھا انسان بھی بنائیں. تو میں نے بچپن سے ہی اس کو کہا کہ انسانیت سب سے پہلے. اور جب ایک دفعہ ہمارے گھر کوئی وہ باہر کوڑا اٹھانے والا آتا ہے نا, تو آیا تو میں یہ پہلے تھوڑا سا روڈ تھی بچی نا, ظاہر اکیلی بچی ہے سارے, تو پھر اس کو میں اٹھا کے اپنے ساتھ لے کر گئی باہر. 2-3 سال کی تھی, 3 سال کی. تو میں نے کہا ان کے ساتھ جو بچے تھے ننگے پاؤں, میں نے کہا ان میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا, آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا. اگر فرق ہے تو میں ہوں یا تمہارا باپ ہے, کہ جو ہم ایک پڑھے لکھے اچھی پوسٹ پر ہیں, تمہیں یہ زندگی دے رہے ہیں, تو اس لیے تم نے ان کا خیال کرنا ہے. اس دن کے بعد میری بیٹی اسی وقت گئی, فریج میں سے مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کے لے کر آئی. اب اس دن کے بعد اس بچی کا ایسا ذہن چینج ہوا ہے کہ ہم باہر بھی جاتے ہیں کسی بھی جگہ, تو وہ ہمیشہ خیال کرتی ہے کہ میں نے کس طرح ہیلپ کرنی ہے. میرے گھر کوئی بھی ملازم جائے تو وہ کھانا کھائے بغیر نہیں, اس نے کہنا ہے کہ کھانا کھائے انکل, اور کرسی پر بیٹھے ہیں, یہ نہیں کہ سویپر ہے تو اس کو نیچے بٹھانا ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے شاید یہ جو اس میں انہیرٹ چیزیں مجھے کرنی چاہیے تھی وہ میں نے کی ہیں.
اور میں یہ ایک اپنی بطور ماں اور بطور انسان سیٹسفائیڈ فیل کرتی ہوں. باقی تو بچے اب کو پتہ ہے ضد بھی کرتے ہیں, کئی اب ہمیں نہیں پسند ہوتی ہماری نسل کو چیزیں, وہ بھی ہم کرنی پڑتی ہیں, ہمیں ان کے لیے کھیلنا پڑتا ہے جا کے. لیکن یہ اس کی بڑی اچھی عادت ہے کہ وہ غریب پرور ہے اور خیال کرنے والا. اللہ کرے کہ اس کے اندر یہ جو بس کا اور بڑھے. اچھا, گورنمنٹ جاب میں کیسے ہیں؟ میں نے جب ایم اے کر لیا تھا تو میں ظاہر ہے کہ میں گولڈ میڈلسٹ بھی تھی, لیکن گولڈ میڈلسٹ ان وچ سبجیکٹ؟ فلاسفی میں. ہاں جی, ایم اے میں. تو میرا ارادہ تھا تب کہ میں سول سروس کی طرف جاؤں گی اور امتحان دوں گی. تو میرے والد صاحب کا ایکسیڈنٹ, کوئی مطلب ایک ایکسیڈنٹ ناٹ ہے وہ جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, لیکن ان کی کوئی کسی وجہ سے وہ گر گئے اور ان کی کمر کا مسئلہ ہو گیا, ریڑھ کی ہڈی کا, اور وہ کاروبار وغیرہ اور سارا مسئلہ ہو گیا, بڑے مسائل ہو گئے. اور میرے لیے پھر یہاں رہنا, سروائیو کرنا, ذرا خرچہ, اور آپ جب ہاسٹل میں ختم کر لیتے ہیں پھر آپ کو الگ سے گھر لے کے رہنا پڑتا ہے سارا, تو وہ میں نہ کر سکی. اور میں نے پھر اظہار بھی نہ کیا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں. میں پھر واپس چلی گئی, اور میرے چھوٹے, میں بڑی ہوں گھر میں, چھوٹے بہن بھائی سارے پڑھ رہے تھے. تو والد صاحب نے کہا کہ جو میرا چھوٹا بھائی ہے بی اے میں پڑھا تھا کہ اس کو نوکری اس کی چھڑوا لیتے ہیں تو یہ کاروبار سنبھالتا ہے. تو میرے لیے بڑا حیران کن تھا کہ میرا بھائی جو ہے, بلکہ نہیں وہ کاروبار سنبھالتا ہے اور آپ پڑھائی جاری رکھو. میں نے کہا میں یہ کبھی بھی نہیں کر سکی کہ میرا بھائی جو ہے وہ اپنی تعلیم چھوڑ دے میری تعلیم کے لیے. تو میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر میں نے تب یہ کوئی جابز آئیں اسکول میں, اور پہلے میں نے جا کے تو فوری طور پہ ایک اسکول کھولا گاؤں میں, صدف نام کے ساتھ ہی صدف اس کا نام رکھا. تو اس میں بچوں کو چیزیں بھی خود لے کے دیں, لیکن کوئی سال ڈیڑھ وہ چلا, اتنا خاص چلا نہ. پھر کوئی اسکول میں یہ آئی تھی سیٹس, تو آپ کو پتہ ہے فلاسفی جو ہے وہ کالجز میں بہت کم پڑھائی جاتی ہے, اور اس کے سبجیکٹس بھی بڑے کم ہوتے ہیں, مطلب اسٹوڈنٹس بھی کم ہوتے ہیں, ایف اے لیول پہ سمجھتے بھی نہیں ہیں, اور بہت ہی کم سیٹیں ہیں. تو اسکول کی سیٹس آئیں, میں نے اس میں اپلائی کیا, ظاہر میں ہو گئی. اور پھر میری جو ہے سبجیکٹ اسپیشلسٹ فلاسفی کے لیے, اور پھر میں نے اس کے ساتھ میں نے پی ایچ ڈی کا سلسلہ پھر شروع. جب میں 2-3 سال میں نے کوئی کام نہیں کیا, میں نے خوب وہ ٹیوشنیں پڑھائیں, کیونکہ میرے والد صاحب بیمار تھے, اور گھر میں آپ کو پتہ ہے جو زمیندار ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا ایک عجیب ہوتا ہے کہ زمین بیچنی پڑے ان کو نا. تو ہر بندے کو ایک فیل بھی ہوتا ہے کہ ہم زمین بیچیں, حالانکہ انہوں نے کچھ, جب میں پڑھ رہی تھی مجھے پتہ نہیں تھا, لیکن تب بھی انہوں نے کچھ زمین بیچی تھی. انہوں نے کہا نہیں بچوں سے یہ پرانی میتھ ہے کہ زمین نہ بیچیں اور بچے برباد ہو جائیں, وہ بھی. لیکن اس کے بعد ظاہر دل میں دکھ تو ہوتا ہے. تو 2-3 سال میں نے بڑی ڈٹ کے نوکری کی, یعنی نوکری اس طرح کی کہ اسکول بھی گئی اور گھر آ کے ٹیوشن بھی پڑھائی, اور 2-3 بیچز کو ٹیوشن پڑھائی, کیونکہ میرے جو چھوٹے بہن بھائی تھے سارے ہی پڑھ رہے تھے, اور کوئی ہاسٹل میں تھا, کوئی کالج میں تھا, کوئی اسکول میں تھا, سب پڑھ رہے تھے. اور پھر میں نے وہ جو ہے نا 3 سال تقریباً میں نے ڈٹ کے وہ کام کیا. اس کے بعد پھر میں نے, جب میرے والد صاحب بھی ٹھیک ہو گئے اور ان کا کاروبار بھی دوبارہ سے سیٹ ہو گیا, بڑے مطلب اپنے دور کے بڑے امیر انسان تھے. یعنی جب میں 2ری-3ری جماعت میں پڑھتی تھی تو ہمارے گھر لیٹر آئے کہ آپ کے 5 لاکھ جمع ہے. اس دور میں بڑے 5 لاکھ ہوتے تھے, لوگ کہتے اڈے امیر بندے نے. تو پھر وہ بھی وقت آیا کہ جب ہمارے اکاؤنٹ میں 1 بھی روپیہ نہیں تھا. تو میں نے اس وقت بڑی یہ اسٹرگل کی, اور مجھے کرنی چاہیے تھی, بڑی خوشی سے میں نے کی. میں نے امتحانی ڈیوٹیاں دیں, پیپر چیک کیے, مطلب جتنے وہ لیگل کام ہو سکتے تھے وہ اویلیبل جتنی بھی اپرچونٹیز آپ کے پاس وہ میں نے کیا اپنی فیملی کے لیے. اور پھر 3 سال کے بعد جب ماشاءاللہ میرا بھائی جو ہے وہ بھی بڑا بھی پڑھ چکا, اور پھر وہ والد صاحب کا سارا کاروبار سیٹ اپ دوبارہ انہوں نے شروع کر لیا, اور فیصل آباد میں. اور پھر میں نے پی ایچ ڈی کا آ کے تو صناب سے ذرا بنایا اور جمع کرایا, اور وہ یہاں پہ پھر میری اپوائنٹمنٹ ہوگی ٹیکسٹ بک بورڈ میں. اور ٹیکسٹ بک بورڈ میں کوئی رہی ہوں 4-5 سال ایسے ریسرچ افسر. تو ہم نے اس میں کافی جو نصاب بنایا اپنا فلاسفی کا, اور 6ٹھی 7ویں 8ویں کا ہم نے جو فلاسفی کا تھا اس میں تو ہم نے کچھ چیزیں جو ان کو کی کہ تجویز کی, لیکن 6ٹھی 7ویں 8ویں کا نصاب پنجابی زبان کا ہم نے بنوایا. طلاق کیسے آنا ہوا؟ پھر اس کے بعد میں ٹیکسٹ بک بورڈ سے میں چلے گئی تھی ڈی ایس ٹی,
اور ڈی ایس ٹی میں رہی ہوں، بلکہ ٹیکسٹ بک بورڈ سے پہلے میں 5 سال سیکریٹریٹ رہی ہوں، 5 سال. اور اس میں تب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی، اور میں یہ میاں عمران مسعود صاحب کا دور تھا جب وہ وزیر تعلیم تھے. تو ظاہر ہے وہ بھی گجرات سے ہیں. ہمارے ایک فیملی ایک ریلیشن شپ ایک فیملی کی طرح ہے. ان کی بہنیں، ان کی امی سے بڑھ کے میری بڑی دوستی تھی، ان کی تائی سے بڑی دوستی تھی. تو وہ پھر ان کو میں نے کہا تو انہوں نے سیکریٹریٹ میں مجھے کروا دیا کہ آپ کو تاکہ تھوڑا ٹائم مل جائے اور آپ کام کر سکیں پی ایچ ڈی کا. تو وہاں میں کچھ 4-5 سال رہی ہوں، اور اس کے بعد پھر میری اپوائنٹمنٹ جو ہے انہوں نے ہی کروائی تھی ٹیکسٹ بک بورڈ میں. اور وہاں سے 4 سال میں رہی ادھر. پھر میں ڈی ایس ٹی میں چلے گئی، کوئی 2 سال وہاں رہی ہوں. اور پھر میں یہ پلاک کی جو تھی جب، اور یہ مقبول جان صاحب یہاں پہ سیکرٹری تھے، تو وہ کسی جگہ مجھے ملے تو انہوں نے کہا کہ تو پلاک آ جا. ہاں، کیونکہ اوریا صاحب بھی پیچھے گجرات سے ہیں، تو انہوں نے کہا پلاک آ جاؤ، کیونکہ اپنے پنجابی زبان میں نے جو پی ایچ ڈی کی میاں محمد بخش پہ کی، پنجابی شاعر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پلاک نا تنو لے آئیے. میں کہ ٹھیک ہے. انہوں نے پھر میری ریکوزیشن بھیجی سیکرٹری ایجوکیشن کو، اور اس طرح میری پلاک آمد ہوئی. جی ناظرین، وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، یہاں بریک لیتے ہیں، اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ہم ڈاکٹر سغرا صدف صاحبہ کی طرف چلیں گے، ان سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، پلاک اس کا کیا نیچر آف ورک کیا ہے؟ پلاک اصل میں ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر. یعنی 3 شعبے ہو گئے نا، کہ زبان ہے، اور پنجاب کا جو آرٹ ہے، اور پنجاب کا کلچر ہے. تو یہ ایک قسم کے 33% ایچ اس کو دیتے ہیں. تو لیکن یہ انٹر لنکڈ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کا کلچر جو ہے آپ کی زبان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آرٹ بھی ہے اسی طرح، اب وہ ڈفرینٹ بھی ہے اور جڑا ہوا بھی ہے. تو اس میں ہمارے پاس مختلف شعبے ہیں آگے ان تینوں کے لیے کہ کس طرح ہم پریکٹس کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک بڑا اچھا ریڈیو ہے FM 95، پنجابی کا پہلا ریڈیو ہے پاکستان میں پنجابی زبان کا. اور اس کے بعد ہمارے پاس بڑا اچھا ایک آڈیٹوریم ہے جس میں ہم مختلف مذاکرے، سیمینار، کانفرنسز کرتے ہیں. کمیٹی روم ہے، آرٹ گیلری ہے جس میں نمائشیں کرتے ہیں ہم. اور بالکل جو آرٹسٹ ہیں ان کے لیے مفت ہے کہ آ کے اپنی نمائش کریں. وی ڈونٹ چارج اے سنگل پینی، ان سے نہیں لیتے پیسے ہم، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آرٹ کی پروموشن، اور خصوصاً نوجوان جو کرتے ہیں اس کے لیے تو ہم اور بھی زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک بڑی اچھی لائبریری ہے، اور مور دین 20,000 بکس ہیں ہمارے پاس، جس میں 100 کے قریب پلاک کی اپنی پبلیکیشن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کے ساتھ چلے، ایک تو پلاک میں نا ویسے جنرلی بھی آپ کے بارے میں پرسیپشن یہ ہے کہ آپ موسٹ آف دا ٹائم پنجابی بولتی ہیں نا، اور آپ کے ساتھ کوئی بندہ ہے تو آپ پنجابی میں بات کر رہی ہوتی ہیں، اردو شاید اس طرح نہیں بولتی. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ نہیں، یہ میری کوئی اردو سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مطلب میں اردو میں لکھتی بھی ہوں اور اردو اسکولوں سے ہی پڑھی ہوئی ہوں. لیکن بیسیکلی بینگ اے، اب دیکھیں کہ میں پنجابی، ایک میری قوم پنجابی ہے، میں پنجابی ہوں اور پنجابی نیشنلسٹ ہوں. اور آپ کبھی کسی بھی صوبے میں چلے جائیں، آپ جب ہم کہتے ہیں اکثر 2 پٹھان ہوں گے تو پشتو بولیں گے، 2 سندھی ہوں گے تو سندھی بولیں گے، 2 بلوچی ہوں، 2 پنجابی ہوں گے تو اردو بولیں گے. مطلب اردو تو ہماری رابطے کی زبان ہے، ہمیں جب رابطے کی ضرورت ہے ہمیں بولنی چاہیے، لیکن اپنی زبان کی قربانی کی وجہ سے نہیں، کیونکہ آپ کی زبان کے اندر سارا علم ہے، دانش ہے، زمین کا لمس ہے. اگر آپ ایک اجنبی زبان میں اظہار کرتے ہیں تو آپ اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح آپ اپنی زبان میں کرتے ہیں. اردو کو آپ اجنبی زبان سمجھتی ہیں؟ جی، اردو کسی قوم کی زبان نہیں ہے، زبان کسی قوم کی ہوتی ہے، ایک خاص علاقے میں رہنے والے لوگوں کی زبان قومی زبان ہوتی ہے. اردو جو ہے وہ کسی ایک علاقے کی زبان نہیں ہے. اب دیکھیں کہ اردو کا نام ہی آپ دیکھ لیں نا، ترکی کے حوالے سے اس میں لفظ
ساری زبانوں کا مکسچر ہے لفظ ہیں. اور لشکری زبان اسی لیے کہا گیا کہ اس میں کسی ایک قوم کی زبان نہیں ہے. اور اگر جیسا پنجابی قوم کی زبان ہے، بلوچی قوم کی زبان ہے، تو اردو کسی ایک قوم کی زبان نہیں ہے. میں نے ایک عام جو فنومینا ہے وہ یہ ہے کہ دو پٹھان ملیں گے نا، اور ان کو جب موقع ملے گا وہ زیادہ پشتو میں ہی بات کریں گے، سندھی ملیں گے وہ سندھی. لیکن پنجابی شاید تھوڑا سا شرم محسوس کرتے ہیں جب دو پنجابی آپس میں بیٹھے ہو تو جی بالکل ہی پنجابی نہیں. اس کے پیچھے ایک بڑے پنجابیوں کا قصور شاید انفیریئر جو ہوتا ہے نہیں، ان میں کر دیا گیا نا، ان کا قصور نہیں ہے. اصل میں یہ دیکھیں، لائٹنر کی کتاب ہے جس کا ہم نے ترجمہ کروایا اردو اور پنجابی میں، وہ کبھی آپ پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس نے خود ایک رپورٹ ہی پیش کی تھی اپنی قوم کو کہ جب یہاں پر پنجابی زبان میں تعلیم دی جاتی تھی تو 100% ریشو تھا تعلیم کا، شرح خواندگی. اور پھر جب ان کی زبان آپ چھین لی، انگریزوں کی ایک یہ بھی پالیسی رہی ہے کہ وہ جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے وہاں کی مادری زبان کو ترقی دی ہے انگریزی کے ساتھ. سندھ کی مثال لے لیں، باقی کئی، سندھ کی تو زیادہ مثال ہے نا، باقی بھی. لیکن پنجاب میں انہوں نے بالکل الٹ کام کیا. یعنی پنجاب میں انہوں نے پنجابیوں سے جبری پنجابی کے قاعدے واپس لیے. جو بندہ رائفل یا جو اسلحہ پیش کرتا تھا واپس، اس کو کم پیسے ملتے تھے، اور جو پنجابی کا قاعدہ واپس کرتا تھا اس کو زیادہ پیسے ملتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ پھر انہوں نے فورٹ ولیم کالج بنایا اردو کے لیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پنجاب جو ہے یہ بڑا صوبہ تھا، لوگ زیادہ تھے، انہیں فوج میں ان لوگوں کی ضرورت تھی. اور پھر باقی ویسے بھی پنجابیوں کو غلام بنانے کے لیے ان کا morale ڈاؤن کرنا ضروری تھا. کیونکہ جب تک آپ کا morale ہائی رہتا ہے، اپ رہتا ہے، آپ اکیلے بندے ہیں نا. میں اگر ایک اندر سے جرأت مند بندہ ہوں، morale آپ ہے تو یہاں پہ 4 کوئی حملہ آور ہوں گے تو میں ڈٹ جاؤں گی ان کے سامنے، بے شک میں مار بھی جاؤں لیکن میں مقابلہ کروں گی. لیکن میرا morale ہی نہیں ہوگا تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی آ جائے گا تو میں ڈر جاؤں گی. ٹھیک ہے، تو morale ڈاؤن کرنا، کسی کی شناخت چھیننا، کسی کو غلام بنانے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. تو انہوں نے غلام بنانے کے لیے جو ہے پہلے تو انہیں جاہل ڈکلیئر کیا. جب یہ کہہ دیا کہ پنجابی تو جاہلوں کی زبان ہے، ان پڑھوں کی زبان ہے. اور وہ لائٹنر نے ہی اپنی اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب جو بچے اسکول میں اردو یا فارسی جو بھی پڑھ کے جاتے تھے، گھر جا کے اپنے والدین کا مذاق اڑاتے تھے کہ ہمارے والدین کس طرح بول رہے ہیں، یعنی یہ اس طرح لفظ ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کے خاندانی نظام میں دوریاں پیش ہوئی کہ بچوں نے اپنی ماں کو اور باپ کو جاہل سمجھنا شروع کر دیا، ان کی بات ماننی کم کر دی کہ انہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور وہ جو ہماری نانی دادیاں اور سارے جو حافظ تھے، شاہ حسین کے جو حافظ تھے، وارث شاہ کے، میاں محمد بخش کے، وہ ایک دن میں ان پڑھ جائے ڈکلیئر ہو گئے. اچھا، وہاں پہ جو یہ لوگوں کی سائیکی میں ڈال دی گئی چیز، وہ پھر نکلتی نہیں آہستہ آہستہ، وہ پھر سائیکی رہی لوگوں کی. اس لیے پھر پنجابی زبان کو عام بندہ بولنے سے بھی ہچکچاتا رہا، اور ہمارے بڑے بھی. ابھی آپ کسی فنکار سے میں انٹرویو کر رہی ہوتی ہوں، پنجابی میں اردو میں جواب دیتا ہے، کیونکہ ان کی اس طرح کی ان کی ایک مشق ہو گئی ہوئی ہے، گرومنگ اس طرح کی گرومنگ. اب دیکھیں پنجابی میں بلے شاہ، وارث شاہ اور اتنے جو ہمارے 7 صوفی ہیں، ان کے بعد کیوں نہیں کسی نے لکھا؟ ٹھیک ہے، اقبال نے پنجابی میں کیوں نہیں لکھا؟ فیض نے کیوں نہیں لکھا؟ منٹو نے کیوں نہیں لکھا؟ احمد ندیم قاسمی نے کیوں نہیں لکھا؟ شہزاد احمد صاحب انہوں نے کیوں نہیں لکھا؟ اور ابھی مستنصر حسین تارڑ نے کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے کہ وہ سائیکی چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ جو پنجابی ہے وہ چھوٹی زبان ہے اور جو اردو ہے وہ بڑی زبان ہے. ہم اگر اس میں اظہار کریں گے، یہ تو نہیں تھی کہ اقبال کو پنجابی نہیں آتی تھی، یا منٹو کو نہیں آتی تھی، یا فیض کو نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے، فیض نے تھوڑا بہت لکھا بھی اور کتنا اچھا ہے، اس کا جاندار ہے. تو یہ سائیکی تھی، اور سائیکی کی وجہ سے ہم ابھی تک نکل نہیں سکے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب حالات اس طرح کے برے نہیں ہیں. اب لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے، خصوصاً دوسرے صوبوں کو دیکھ کر بھی، کہ اپنی زبان کتنی اہم ہوتی ہے. آپ دنیا کی ہزاروں زبانیں سیکھیں، بولیں. بچہ تو یک وقت 3-4 زبانیں سیکھ بھی سکتا ہے اور بول بھی سکتا ہے، لیکن اپنی زبان کی قربانی نہ دیں، کیونکہ اس کے اندر آپ کا ہزاروں سال کا ورثہ ہے. اب ہمارے پاس پنجابی کا، اردو کا تو 400-500 سال کا ورثہ ہے. ہمارا تو بابا فرید، آپ دیکھیں نا، پہلے جو صوفی شاعر ہم ڈکلیئر ہیں تو وہ 12ویں صدی کے ہیں. تو 1000 سال کا ورثہ ہمارے پاس موجود ہے. تو اس لیے پوری دنیا کے لوگ آج ہمارے صوفیوں کو پڑھ رہے ہیں. اگر ہم اپنی زبان کی طرف توجہ دیں گے تو ہم ان بابوں کو پڑھیں گے. ہماری حالت یہ ہے کہ زمین سے اکھاڑ کے ہمیں گملے میں لگایا ہوا ہے، اس لیے
جب آپ کو اور مجھے اس زمین سے کوئی محبت نہیں رہی, اس کا دریا سوکھ گیا, راوی ہمیں کوئی پریشانی نہیں, کیونکہ ہمیں اس سے جوڑا ہی نہیں نا. ہمیں تو انہوں نے گیت پڑھائے لکھنؤ کے, ہمیں تو انہوں نے دریائے ٹیمز کی کہانیاں پڑھائی ہمارے نصاب میں. اگر یہ ہمیں ساون کے گیت پڑھاتے, ہمیں دریائے راوی کی کہانیاں سناتے, چناب کی باتیں کرتے, تو ہم ان دریاؤں کو سوکھنے نہ دیتے. مطلب ہے کہ ہم ان پہ جو رکاوٹیں ہیں ان کے لیے شور کر رہے ہوتے, پروٹیسٹ کرتے کہ نہیں یہ دریا سوکھ رہا ہے, اس کے پانی کو کس طرح ہم آرٹیفیشل طریقے سے یہ کر سکتے ہیں. ہماری زمینیں برباد ہو گیا, ہم خاموش ہو گئے. پورا ایک کلچر, پوری ایک زندگی تھی, پورا ایک معاشرہ تھا جو وہ ہو گیا, کیونکہ اس لیے کہ ہمیں جوڑا ہی نہیں گیا نا, ہمارے زمین پہ پاؤں ہی نہیں تھے, ہم گملے میں اگے ہوئے پودے ہیں. اب یہ جو گملے میں اگا ہوا پودا ہے وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں پنجاب میں سندھ کا, آپ دیکھیں دہشت گردی کا کتنا کام تھا جب ہم نے یہ ساری دہشت گردی جھیلی ہے, کیونکہ وہ صوفیہ سے جڑے ہوئے ہیں ابھی تک لوگ, اپنی زبان سے جڑے ہوئے ہیں. اور سب سے زیادہ استعمال کون لوگ ہوئے, جو کہ دور ہو گئے تھے زمین سے. اور ہماری تو روایتیں آپ پنجاب کی دیکھیں کہ جو وارث شاہ کا پنجاب ہے, جب رانجھا جاتا ہے تو ایک جوگی سے دعا لے کے جاتا ہے, یعنی کہ ہندو جوگی جو ہے اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے دعا لے کر جاتا ہے کہ میں ہیر کے لیے جا رہا ہوں, میرے دعا کرنا کہ میں کامیاب ہوں. یا اسی طرح باقی بھی جو نیک لوگ تھے اس دور کے 18ویں صدی کے, ان کو سارے معاشرے میں نیک سمجھا جاتا تھا. مسلمان بھی انہیں اچھا سمجھتے تھے, ہندو بھی, باقی بھی. تو ہمارے تو ایسی قدریں تھیں پنجاب میں, رکھ رکھاؤ کی, برداشت کی اور انسانیت کی, کہ زندہ دلی کی, جس طرح ہم لاہور کی بات کرتے ہیں, مہمان نوازی کی, کہ وہ پھر جب ہمیں ہمارے کلچر سے دور کر دیا گیا, ہماری کتابوں سے دور کر دیا گیا, ایک مصنوعی ماحول ہم پہ, تو وہ کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال, وہ حال ہمارا. یعنی ہماری اپنی چال جو ہم بھول چکے ہیں, کیونکہ آپ جو ہے نا آپ سوچتے اپنی زبان میں ہی ہیں یہ, اور اس کے لیے صدیاں لگتی ہیں. ہمارے ایک سیکٹری تھے بٹ صاحب, تو وہ ایک دفعہ کوئی بات ہو رہی تھی کہ یہ جو ہوتا ہے, جو آپ کے اندر میوزک کس طرح رچ جاتا ہے. انہوں نے کہا میڈم میں کشمیری ہوں, تو مجھے ابھی اتنا سفر نہیں میں نے کیا, جب ڈھول بجے گا نا آپ کے پاؤں ہلیں گے, میرے نہیں ابھی لیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ صدیوں کا سفر ہے. یہ ڈھول نے صدیاں ہمارے اندر اپنا رشتہ قائم رکھا ہوا ہے. تو اس لیے جب ڈھول بجتا ہے تو قدرتی طور پہ ہمارے پاؤں, بلکہ وہ ڈھول تو یورپ میں بھی بجے تو وہاں بھی لوگوں کے پاؤں تھرکنا شروع ہوئی ہے. ہمارا میوزک اتنا زبردست ہے, یہ ڈھول نہیں, لیکن وہ جو پنجابی کے اندر تھرکا ہوگی نا, وہ دوسروں کے اندر نہیں ہوگی, کیونکہ پنجابی کا اس سے ایک روحانی کلچرل رشتہ ہے ڈھول کے ساتھ. ڈھول بھی ایک روحانی انسٹرومنٹ ہے, کیونکہ جب وہ تھاپ درس میں وہ ڈھول پہ نہیں ہوتی, وہ ہماری روح پہ ہوتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ اپنی زبان کے ساتھ جڑتے ہیں, صرف زبان کے ساتھ نہیں جڑتے, زبان کے ساتھ بے شمار لوازمات ہیں. پھر آپ کا کلچر ہے, آپ کے گانے ہیں, آپ کے فوک. اب آپ اپنے فوک سانگز کو ہی دیکھ لیں, ان میں خیر ہے, ان میں محبت ہے, دانش ہے, اور ایک عام سی وہ بات کر رہے ہوں گے اس میں بھی تیری خیر ہوے پہرے دارا, روزے دی جالی چوم لین دی نعت ہے نا اس کی, عالم لوہار صاحب دی. تو دعا بھی دے رہے ہیں اس کو, یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تینوں دیکھ لینا کیوں نہیں انج کرتا پہ, تو بڑا ہے, اس کو بھی دعا دے رہے ہیں خیر ہوے تیری. تو مطلب اسی طرح ہماری تو یہ روایت اس طرح کی رہی ہے کہ ہماری جو ٹپے, مائیے, بولیاں, سٹھنیاں, یہ ساری. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو نہیں لگتا تھوڑا انحطاط پذیری بھی آئی ہے پنجابی زبان میں؟ ایک طرف بلے شاہ, وارث شاہ کی انتہائی ریچ, خوبصورت, محبت والی باتیں, اور اس کے بعد اگر آپ پنجابی فلم دیکھیں, آپ 70s تک کی دیکھیں, ہیر رانجھا, یہ وہ ساری لینگویج, لیکن پھر ایک ٹوسٹ آتا ہے جس میں آپ کی وہ مولا جٹ والی فلمیں بنی, اور پھر یہاں آپ کی زبان کے اندر ایک ایسا لگتا ہے کہ اگر پنجابی بولیں گے تو گالی گلوچ کا کلچر, جی وہ کہتے ہیں جی لاہور دا بندہ یا پنجابی آدمی جب تک 4 گالیاں نہ نکالے تو وہ اپنی لینگویج ہی نہیں بول سکتا. اگر آپ کچھ عرصہ قبل چلے جائیں, کچھ صدیاں دہائیاں پیچھے چلے جائیں, تو لینگویج میں آپ کو شاید گالی گلوچ بھی کم ملتی ہے اور بڑا اچھا سا ایک نظر آتا ہے. یہ کیا فرق ہے؟ میرے خیال ہے کہ ساری جو زبانیں ہوتی ہیں نا یہ ان چیزوں سے گزرتی رہتی ہیں. باقی جہاں پہ گالی گلوچ ہے, انگریز کم گالیاں دیتے ہیں, بڑے وہ آپ دیکھیں نا ان کو ہم کہتے ہیں کہ بڑے سویلائزڈ ہیں, ان کی تو ہر بات, ان کے بھی سلینگز تو بہت ہیں, تو ہر بات میں, کیونکہ وہ انگریزی میں گالی دے رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ گالی نہیں نظر آتی. اور جب ہم اپنی پنجابی زبان میں یا اپنی کسی اور زبان میں گالی دیتے ہیں اس کو ہم برا فیل کرتے ہیں. لیکن نہیں, کیونکہ ہم سب انسان ہیں, فرشتے نہیں ہیں, ہم نے گالیاں بھی دینی ہیں, ہم نے غصہ بھی کرنا ہے, ہم نے لڑنا بھی ہے. گالی بھی کلچر کا حصہ ہوتا ہے, لیکن
ایسی گالی کہ جس سے کسی کی تضحیک ہو یا مرنے مارنے پہ تل جائے بندہ، وہ غلط بات ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ جو گالی کا کلچر ہے اس میں ایک تھیٹر کا بھی بڑا کردار رہا ہے. یہ جو اسٹیج تھیٹر ہے اس نے بھی اس کو بڑا، اور ماں بہن کا کم از کم جو بہت اس کی وجہ سے بہت ہی ایک برا اثر پڑا ہے. اور لیکن جو آپ نے کہا کہ انحطاط پذیری ہوئی ہے فلم میں، اور ساری، میں تو سمجھتی ہوں کہ پنجابی زبان کو زندہ رکھنے میں گلوکاروں نے اور فنکاروں نے بہت کردار ادا کیا ہے. کہ جب لوگ پنجابی بولنا بالکل پسند نہیں کرتے تھے، پنجابی فلم دیکھتے تھے اور پنجابی گانا گاتے تھے، اور پنجابی صوفیاء کے کلام کو لوگوں نے گا کر لوگوں کی ایک تبلیغ بھی کی ہے. تو جو وہ اتار چڑھاؤ تو آتا رہتا ہے، گنڈاسا کلچر آیا اب نہیں ہے نا آج کل، تو وہ ختم ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نئے نوجوانوں نے فلمیں بنانی شروع کی ہیں تو بالکل ماڈرن فلمیں بنا رہے ہیں جو آج کے دور کے مسئلے ہیں. اب گنڈاسا کلچر کبھی ہمارا کلچر تھا ہی نہیں، لیکن وہ ایک حاوی کر دیا گیا، پھر ایک فلم کامیاب ہوگی، لوگوں نے کہا چلو اسی طرح کی بنا دیں. لیکن میرا خیال ہے کہ فلمیں بننی چاہیے پنجابی زبان کی، اور ہم بھی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور تاکہ لوگوں کو روزگار بھی ملے اور ہماری اصل جو ثقافت ہے. میں بریک سے جانے سے پہلے ایک سوال کہ شملہ جو ہے ایک ہمارے یہاں عزت اور وقار کی نشانی تھی کلچر کے اندر، اونچا شملہ چودھری کا یا جس کا بھی، لیکن پھر ہم نے میں نے خود بہت سارے ہوٹلز میں دیکھا وہ گیٹوں پہ کھڑا ہے، ان کے اونچے اونچے شملے ان کو پہنائے ہوئے، یہ کیا ہے سر؟ وہ اصل میں ان کو پہنانے کا مقصد تو یہ ہے نا کہ وہ ایک اپنا کلچر ہی ایک طرح سے بتا رہے تھے کہ یہ ہمارا کلچر ہے. یعنی اب کلچر جو صرف ہوٹل کے بہرے تک محدود رہ گیا، لیکن اس کو بھی برا نہیں سمجھنا چاہیے. اس کو ہم یہ کہیں کہ ہم نے اس کو بڑی بڑھائی دی ہے، اس لیے اپنا کلچر بنایا. اب شیروانی بھی تو وہی پہنتا ہے نا، شیروانی بھی بنائی ہوئی ہے اس کو، اور وہ بھی بنائی ہے. تو ویسے تو اس کو جب کسی نے جو بھی آئیڈیا ہوگا اس کا یہی ہوگا کہ یہ پنجاب کی لک آئے گی اس میں، کہ ہم نے پنجاب کی، یہ پنجاب میں ہوٹل ہے یا پنجاب میں یہ ہے. جس طرح ہم بھی یہاں پہ کوئی تضحیک نہیں آتی کہ یہ گیٹ پہ کھڑا ہے، ہم کہاں پہ نہیں، انسان تو کہیں بھی کھڑا ہے، انسان ہی ہے. تضحیک انسان کی نہیں ہو سکتی کہ آپ گیٹ پہ کھڑا ہے انسان اچھا لباس نہیں پہن سکتا. اب یہاں پہ بھی جب ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں تو پگڑیاں اور وہ ساری چیزیں پہنتے ہیں، اس سے نہیں ہوتی. لیکن میرے خیال ہے اس کو بڑھانا چاہیے کہ اندر بھی بیٹھے ہوئے لوگوں کو پہنائیں، کچھ صرف آپ یہ نہیں، اس کو بڑھائیں. لیکن گیٹ پہ کیونکہ آپ کی انٹرنس ہوتی ہے، آپ ایک تعارف کروا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ کرنا چاہیے کہ شملے کے ساتھ آپ باقی چیزیں بھی رکھیں. آپ کوئی وہاں پہ گھڑا رکھ لیں، وہاں پہ ایک حکا رکھیں، مطلب پوری ایک آپ کلچر پنجابی ٹچ اس کا پورا دیں. اس کو بھی تو پنجابی کے طور پہ آپ نے کیا ہے. جی ناظرین، ہماری باتیں جاری ہیں اور وقت ہوا ہے پھر ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں، اور پھر جب میں واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، انیشیٹو کی بات ہوئی تو میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ یہاں جب سے آپ ہیں تو آپ نے کیا کیا انیشیٹو لیے ہیں؟ اصل میں یہ ادارہ کوئی اتنا پرانا ادارہ نہیں ہے، تو اس لیے بہت سارے کام کرنے والے تھے جو کہ ہم نے انیشیٹو لیا، اور اللہ کے کرم سے وہ ہوتے گئے. ہم نے ایک تو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا فنکاروں کو، ادیبوں کو، صحافیوں کو، اور پرائڈ آف پنجاب ایوارڈ کا اجرا کیا جو کہ اپنی آمدنی سے ہم کرتے تھے، جو حال کی کمائی ہے. پھر بعد میں پروجیکٹ ہمیں گورنمنٹ نے 2 سال کے لیے وہ پیسے بھی دیے، وہ بھی ہم نے کیے. اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے ایک پرائڈ آف پنجاب ایوارڈ کیا کہ جو پنجابی میں پہلے نمبر پر آتا ہے، دوسرے نمبر اس کو 2 لاکھ، دوسرے نمبر پہ 1 لاکھ، تیسرے نمبر پہ 50,000. یہ اس طرح کے ہم نے کتابوں پہ ہم نے انعامات دیے تاکہ لوگ پنجابی کی طرف آئیں، اور پنجابی میں پھر اچھی کتابیں لوگوں نے لکھنی شروع بھی کی. کیونکہ جو لوگ پہلے نہیں لکھتے تھے، یعنی آلریڈی وہ لکھ رہے تھے، اردو میں نہیں لکھ رہے تھے، وہ کر رہے تھے. اسی طرح پھر جو کچھ ہمارے یہاں پہ لائبریری کا ہم نے کیا. ہماری اوپر لائبریری تھی، بہت کم لوگ جاتے تھے، نیچے لے کر آئے. اس میں 20,000 کتابیں. ایک کیفے ہم نے بنایا، پنجاب کیفے،
کہ لوگ آ کے بیٹھیں, گپ لگائیں, مفت پروگرام کریں, کوئی چارجز نہیں ہے اس کے لیے. آپ 60 70 80 بندے آ کے پروگرام کریں, کوئی چارجز نہیں ہم لیتے. اور یہ جو ہماری ایک ڈکشنری آپ کے سامنے پڑی ہے, یہ 7 جلدوں کی ڈکشنری ہے, اور پاکستان انڈیا میں دونوں پنجابوں میں یہ سب سے بڑی ڈکشنری ہے. اس میں جتنی بھی موجود ڈکشنریز تھیں ان سے ہم نے کنسلٹ کیا, اور پھر اس کے لیے باقاعدہ لوگوں کو بھرتی کیا. انہوں نے یہ ڈکشنریاں بنائی اور 7 جلدوں پر ہے. اخان ہم نے جتنے پنجاب کے ہیں وہ 5 جلدوں میں اکٹھے کیے ہیں. بہت ساری کتابوں کے تراجم کیے ہیں. صوفیہ کو تقریباً ہم نے تمام صوفیہ کو پبلش کیا ہے اور ان کے تراجم کرائے ہیں. تو اس پلاک لوک اسٹوڈیو اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے بنایا ہے, جس میں وہ بالکل ایک لوک اسٹوڈیو کی طرح کا, اس میں ہم سارا آپ کو بھی دکھائیں گے. ایک ہم نے آڈیو اسٹوڈیو بنایا ابھی کہ اس میں ہم مختلف اپنے جو ہیر, سیف الملوک اور باقی چیزیں ریکارڈ کر رہے ہیں, سٹھنیاں اور سارا پرزرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ. اور بہت سارے کام ہم نے کیے ہیں, لیکن میرے خیال ہے کہ ایک آرٹ گیلری ہے ہماری, ابھی اس کی پینلنگ کی ہے, تو افتتاح کرنا ہے کچھ دنوں تک اس کا, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں, ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں, اور یہ رب وسیلہ بنتا ہے اور ہوتی جاتی ہیں چیزیں انسان کی. تو یہ ہے کہ کوشش کرے, اور وہ ہم کرتے ہیں, ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ کرتی ہے کوشش. تو انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کچھ اور بہتر کام کیے ہیں. لاہور کا جو میلہ تھا, میلہ چراغاں, اس کو دوبارہ سے ہم نے شروع کیا, اور 20-25 ہزار بندہ روز دیکھنے آتا تھا. پھر میلہ بہاراں کیا, کلچرل میلہ کیا ہم نے. بابے جتنے بھی ہیں ان کے عرس پہ ہم میلہ کرتے ہیں. تو اس دفعہ ہمارا دل ہے کہ عاشق جٹ اور عالم لوہار میلہ بھی کریں, کیونکہ وہ 2 جو ہمارے اتنے بڑے فوک کے حوالے سے اتنے بڑے فنکار ہیں ان کے نام پہ. تو بہت ساری چیزیں ہم نے ابھی کی ہوئی ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہو گیا. ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے جو بھی چیزیں بتائی ہیں ہم ان سے بات چیت کرتے چلے جائیں گے, اور وہ دیکھیں گے کہ جو انیشیٹو یہاں پہ پلاک کے بلڈنگ کے اندر شروع ہے وہ کیا ہے, اور ان سے مزید بات بھی کریں گے. جی ناظرین, جیسے کہ میں بات کر رہا تھا کہ ہم مزید چلتے ہیں اور پلاک کے جو مختلف انیشیٹو ہیں جو ڈاکٹر سغرا صدف صاحبہ کے جو نگرانی میں چل رہے ہیں وہ کیا ہیں, ان پر بات کرتے ہیں. اور اس وقت میں ایک ہال کمرے میں موجود ہوں. مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ آرٹ گیلری ہے, یہاں رینوویشن ورک جو ہے شروع ہے, اس وقت اس کی ریسٹوریشن ہو رہی ہے. کس طرح ہو رہی ہے اور آگے اس کے حوالے سے ان کے ذہن میں کیا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ کیا ہے جی, تھوڑا سا بتائیں اس بارے میں. جی, یہ آرٹ گیلری ہے, اور یہاں پہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہماری جو اپنی تصویریں ہیں وہ لگی ہوتی ہیں, جس میں تمام صوفی شعراء کی اور پنجاب کے کلچر کے حوالے سے آج کل کیونکہ اتاری ہوئی ہیں, یہ ہم نے پینلنگ ابھی کی ہے. پہلے یہ ساری جو آرٹ گیلری یہ سرخ اینٹوں کی تھی, تو اس پہ جب تصویر لگاتے تھے تو نمایاں نہیں ہوتی تھی, اس لیے پھر یہ اس کی پینلنگ کرائی گئی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی ہفتے 10 دن کے اندر اس کو افتتاح ہوگا اس کا, اور اس میں تصویریں لگیں گی. اور پھر دوبارہ جب آپ آئیں گے افتتاح پر, آپ دیکھیں گے کہ یہاں کتنی رونق ہے. اچھا, اس کی جو فنڈنگ وغیرہ ہے یہ گورنمنٹ کر رہی ہے یا خود آپ سیلف جنریشن ہے اس کی آپ کی؟ نہیں, جو مختلف چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں, ظاہر ہے کہ جو گورنمنٹ سے پیسے لیتے ہیں اس کے لیے تو پروجیکٹس ہوتے ہیں نا, جو سال بجٹ میں پھر آتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہم جو ہمارا ایک ہال ہے اس کی جو آمدنی ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں, یعنی یہ ہماری سیلف اس کو کہہ دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ادارے تو پاکستان میں موجود ہیں, اور پنجاب آبادی کے لحاظ سے, پاپولیشن کے حوالے سے, کلچر کے, بہت ایک پرانی ہسٹری سارا کچھ ہے, لیکن پنجابی پروموشن کے اوپر مجھے یہ جو آپ کا ادارہ اس سے ہٹ کر کچھ زیادہ ادارے ایکٹیو نظر نہیں آتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, میرے خیال ہے کہ ادارے تو سارے ہی ایکٹیو ہیں, پنجابی کا ایک ہی ادارہ ہے, باقی ادارے جو ہیں کلچر کے ہیں اور وہ ایکٹیو ہیں, سارے ادارے کام کر رہے ہیں, لیکن تھوڑی سی نوعیت مختلف ہوتی ہے کام کی. الحمرا کا ایک بڑا سکوپ ہے, ان کا الگ تھوڑا کام ہے. اسی طرح پنجاب آرٹس کونسل ہے, وہ ضلعی سطح پہ کام کرتے ہیں, بہت کام کر رہے ہیں وہ لوگ بھی. ہمارا ایک ادارہ ہے پنجاب, پورے پنجاب میں, اور ہمارا جو تھوڑا ڈومین مختلف ہے, تو اس لیے ہم کتابیں بھی چھاپتے ہیں, ہماری جو آرٹ اور کلچر کی پروموشن ہے اس کے لیے پروگرامز بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارا اسپیسیفک ہے کہ پنجابی زبان کے لیے ہم نے کام کرنا ہے, اور ان کے لیے وسیع میدان ہے دوسرے اداروں کے لیے. اور ابھی میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ملتان اور پنڈی میں بھی لاہور کی طرز کا ایک ریڈیو سیٹ کر لیا ہے, اور انشاءاللہ اس کی بھی جلد انیگوریشن ہوگی, اور
پھر وہ ہمارے سب آفس بھی ہوں گے پلاک کے، اور ایک طرح سے پورے پنجاب کو ہم کور کریں گے. پنجابی ٹی وی بھی آپ لا رہے ہیں؟ اگلا پروجیکٹ ہمارا پنجابی ٹی وی کا انشاءاللہ، کیونکہ بڑے عرصے سے یہ خواہش تھی کہ پنجابی ٹی وی جو ہے وہ صرف سرکار ہی چلا سکتی ہے، کیونکہ اشتہارات پر چینلز نے چلنا ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کئی چینل کھلے پنجابی زبان کے حوالے سے لیکن بند ہو گئے. تو اگلا ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم پنجابی ٹی وی کو لے کر آئیں، اور اس کے لیے ہماری کافی تیاری ہے. ہم نے ایک اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے، اور ہمیں صرف میرا لائسنس اور جو اکوپمنٹ ہے وہ مل جائے تو ہم کریں گے، اور انشاءاللہ وہ بھی ہم حاصل کریں گے، کیونکہ پنجابی زبان کی اصل خدمت تو تبھی ہوگی کہ جب گھروں میں بیٹھے ہوئے بچوں کے پروگرام بھی دیکھیں گے اس ٹی وی پہ، بڑوں کے پروگرام بھی ہوں گے، اور کلچر کی نمائندگی بھی ہوگی. اچھا، آلریڈی گورنمنٹ کے جو ڈومین میں ایک ٹی وی چل رہا ہے، پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن، وہاں پنجابی کے بھی حوالے سے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. یہ اس سے تھوڑا مختلف ہوگا، ہٹ کے ہوگا، یہ کس طرح ہوگا، یا دونوں اکٹھے کہیں جوائنٹ وینچر ہے یہ؟ جی نہیں، جوائنٹ وینچر تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ پی ٹی وی تو آپ کو پتہ ہے کہ مرکزی ادارہ ہے، اور اس میں پہلے پنجابی ڈرامہ بھی ہوتا تھا، باقی بھی چیزیں ہوتی تھیں، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں کم ہوتی گئیں. وہاں پہ اب کیونکہ پی ٹی وی نیشنل ہے، جس میں تمام جو قومی زبانیں ہیں ان کا حصہ رکھا گیا ہے. پنجابی زبان کا آج کل 3 گھنٹے کا پروگرام لاہور سے منگل اور سوموار کو ہوتا ہے. سوموار کو میں بھی اس ہر پروگرام میں جاتی ہوں، تصوف پہ میرا سیگمنٹ ہے اس میں، تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ پی ٹی وی نیشنل پہ آ رہا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب کے لیے ہمیں ایک پورے چینل کی ضرورت ہے جس پہ پنجابی ڈرامہ بھی ہو، جس میں پنجابی فلم بھی دکھائی جائے، جس میں بچوں کا پروگرام بھی ہو، جس میں پنجاب کی مختلف جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں جو دوسرے شعبے بھی کر رہے ہیں ان کو بھی دکھائیں، اور پھر ہم اپنے دیہات دکھائیں، زرعی پروگرام کریں. اب ہر وقت جس طرح آپ لوگ سیاست پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا بھی پروگرام کریں کہ ہمیں اپنے گھروں میں سبزیاں کیسے اگا سکتے ہیں، پھل کون سے اگا سکتے ہیں. اب ایک انگور کی بیل آپ کی دیوار کے ساتھ لگی ہو نا تو پورا محلہ انگور کھا سکتا ہے. تو مطلب اس طرح کی باتیں بھی بتانے والا ایک چینل ہونا چاہیے. تو وہ ایک پروجیکٹ ہے نیکسٹ انشاءاللہ تعالی. اللہ کے کرم سے اور رحمت سے پوری امید ہے کہ اس میں بھی کامیابی ہوگی. ٹھیک ہے ناظرین، جو مزید انیشیٹو ہے اس طرف بھی چلتے ہیں. اچھا میڈم، یہ جو روم ہے یہ کیا ہے جی، یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو ریڈیو ہے FM 95 ریڈیو، جس طرح پہلے میں نے کہا کہ پنجابی کا پہلا ریڈیو ہے، اور اس وقت اس کی تھوڑی تزئین و آرائش ہو رہی ہے. باہر بھی آپ نے دیکھا بچے کام کر رہے ہیں، تو اس کے یہ چینج کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ رات تک ہو جائے گا چینج. تو یہ 24 گھنٹے چلتا ہے ریڈیو. اس پہ کیا کیا لوگوں کو آپ سناتے ہیں؟ میوزک کے علاوہ مختلف پروگرام ہوتے ہیں جو کہ آرٹ، کلچر، لینگویج کے حوالے سے ہم نے تقسیم کیے ہوئے ہیں. اور یہ کیونکہ ہمارا ایک ایجوکیشنل ٹائپ کا ریڈیو ہے، اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ٹاپک کے حوالے سے اس پہ پروگرام کریں. اچھا، اس میں ایسے بھی کوئی پروگرام ہے جس میں پنجابی باقاعدہ پڑھائی جائے؟ آن لائن پنجابی پڑھانے کا بھی ہمارے ہاں انتظام ہے، لیکن وہ ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ وہ تو ہر پروگرام میں ایک طرح سے پنجابی پڑھائی جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ مختلف لفظ آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ان کے مطلب پوچھ رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں. پھر جو انٹرویوز کے لیے لوگوں کو ہم بلاتے ہیں وہ بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکچر ہوتے ہیں اس میں. ٹھیک ہو گیا ناظرین، اب اور جو اگلا سیکشن اس طرف بھی چلتے ہیں. اچھا ناظرین، جیسے کہ ہمارا وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، تو میں چاہوں گا کہ ہم ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ جو ہے اس وقت تھوڑا سا یہ پوچھ لیں کہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ جگہ کون سی ہے، اور پھر ان سے ایک پیغام لیں گے، اور یقیناً میں چاہوں گا کہ یہ جو پیغام ہے اس دفعہ ہم پنجابی میں لیں. ڈاکٹر صاحبہ، یہ کیا جگہ ہے جی؟ یہ پلاک لوک اسٹوڈیو ہے، اور اس میں انشاءاللہ جو ہم گانے، ہمارے پاس ایک آڈیو اسٹوڈیو بھی ہے، تو اس میں جو گانے ریکارڈ کرتے ہیں ان کی ویڈیو یہاں بناتے ہیں، اور پھر کچھ انٹرویوز ہم یہاں پہ ریکارڈ کرتے ہیں مختلف لوگوں کے. تو انشاءاللہ آپ جب اس کی جو ویڈیو ریلیز ہوگی، ہمارے بن رہے ہیں آج کل، تو آپ دیکھیں گے کہ لوک اسٹوڈیو کا سارا تاثر اس کو نظر آئے گا، اور جو ہمارا پنجاب کا کلچر ہے اس کی جھلک آپ اس میں دیکھیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اپنی مٹھی جی پنجابی زبان دے اندر مٹھا جا پیغام لوگوں نوں دینا چاہو تے ضرور دیو. جی بڑی مہربانی، تسی اج ایتھے آئے گل بات کیتی. میں بس ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਾਂਗੀ کہ اپنی زبان بولو اور مادری زبان نال محبت کرو. یہ زبان ساڑی قومی زبان ہے، اور رابطے دی زبان بھی ساڑی اپنی زبان ہے، لیکن زمین تو اگر اپنے آپ نو جدا کر لئیے
ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ अपनाओ। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी डॉक्टर साहबा की, और बड़ी खूबसूरत पैगाम था उनका कि अपनी धरती के साथ जुड़े रहें, अपनी ज़मीन के साथ जुड़े रहें, और फिर ज़रूर तरक्की करें, आसमानों को छुएं, बुलंदियों को छुएं, लेकिन अपनी ज़मीन के साथ जुड़े रहें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान हसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।